خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 ہجری کے ماہ حج ذو الحجہ شریف کی پہلی رات ہے۔ الحمدللہ حج کا مہینہ آ گیا، قربانی کا مہینہ آ گیا، عبادتوں ریاضتوں کے دن آ گئے۔ یہ پہلا عشرہ جو ذو الحجۃ الحرام کا ہے، یہ بڑا افضل عشرہ ہے۔ رمضان کے بعد یہ افضل ترین دن، یہ 10 دن حدیثوں سے یہ ثابت ہے، اور اس میں رمضان مبارک میں راتیں افضل ہیں، اور ذو الحجۃ الحرام میں دن افضل ہے۔ تو ذو الحجۃ الحرام کے جو یہ 10 دن، یعنی پورے مہینے کے نہیں، پہلے عشرہ مانے 10 days، 10 دن۔ تو یہ جو 10 دن ہیں تو دن افضل ہیں رات کے مقابلے میں ذو الحجۃ الحرام کے، جبکہ رمضان میں راتیں دن کے مقابلے میں افضل ذو الحجہ کے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب لاتا ہے، لیکن 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا۔ 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن کے روزے حرام ہیں، اور 9 ذو الحجہ کا ہمارے لیے تو بڑی فضیلت والا ہے، لیکن جو حج کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوئے ہیں ان کے لیے مکروہ ہے، ان کے لیے سنت یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں 9 ذو الحجہ کا۔ جو حج پہ گئے ہوئے میدان عرفات میں، جو وقوف عرفہ میں جو حاجی ہیں ان کے لیے، ہاں جنہوں نے وہاں ایسے بہت سارے ہوتے ہیں کہ جو احرام میں نہیں ہوتے، حج نہیں کر رہے ہوتے، خدمت وغیرہ پر جو مامور ہوتے ہیں حاجیوں کی، یا اپنی چیزیں بیچنے والے بھی بعض ہوتے ہیں، تو وہ حج کی نیت نہیں بھی کرتے ہوں گے، احرام نہیں ہوتا ان کا، ان کے لیے وہ 9 تاریخ کا روزہ جو اس کی فضیلت رہے گی۔ حاجی کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نہ رکھے روزہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ او بی وین کے ذریعے آج ہمارے ساتھ پاک امجدی کابینہ بہار کالونی زمزم نگر حیدرآباد بھی شامل ہونا ہے۔ دیکھیں کب اسکرین پر ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، آئیں مجھے
آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا قادری ہے، میں پاکستان کے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ الحمدللہ میں اس بار حج پر آیا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان کیوں دوڑتے ہیں اور طواف کرتے وقت مٹھی کیوں بند رکھتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی جو کی جاتی ہے نا، وہ سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار ہے کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام یہاں چھوڑ کر جانے لگے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں یہ بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہے۔ تو وہ تو سعادت مند بیوی تھی، آگے انہوں نے کچھ بحث کرنی نہیں تھی، اچھا اللہ کا حکم ہے لبیک، یہ چلے گئے۔ اور یہاں کڑی دھوپ ہے اور شدت پیاس سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام بے تاب ہیں، اور یہ پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان کچھ حصہ چلتی تھی، کچھ حصہ پھر دوڑتی تھی، اسماعیل علیہ السلام پر نظر رکھتی تھی وہ، اور کعبہ شریف کے قریب وہ اسماعیل علیہ السلام کچھ فاصلے پر، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، وہ وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو یوں 7 مرتبہ یہ چلیں اور دوڑی تھی، تو پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے قریب جب دیکھا تو وہ پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، ایک روایت کے مطابق ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہ پانی کا چشمہ ابل پڑا تھا، پانی نکل پڑا تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے پر مارنے سے وہ پانی نکلا تھا۔ تو بہرحال اب پانی نکل آیا، پانی تو بڑھ رہا تھا، تو وہ عبرانی زبان میں انہوں نے پانی کے گرد کچھ مٹی کی وہ پالی بنائی، رکاوٹ بنائی، اور پانی سے فرمایا زم زم۔ یہ عبرانی زبان میں زمزم کے معنی ٹھہر ٹھہر، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹاپ، تو یہ پانی جو تھا وہیں اسٹاپ ہو گیا، ٹھہر گیا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چلنا اور دوڑنا اسماعیل علیہ السلام پر نظر رکھتی تھی وہ، تو ہم جو کعبہ شریف کو وہ دیکھتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف دیکھنے کی وہ سعی میں ترکیب ہے نا، وہ جب وہ اپنے شروع کرتے ہیں اس وقت، اس وقت دیکھتے ہیں۔ جی جی، تو بہرحال یہ کہ یہ ادائیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی تھی، اور جب وہ نظر آنا بند ہوتے تھے تو دوڑتی تھی تاکہ جلدی وہ نظر آ جائے، ماں کا بیٹے سے پیار تو ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح 7 پھیرے ہوئے، اور وہ آب زمزم پانی جو ہے ان کے منہ سے زمزم نکلا، ٹھہر ٹھہر، اسٹاپ اسٹاپ، تو یہ زمزم کا لفظ ایسا مقبول ہوا ہے، ایسا مقبول ہوا ہے، ایسا مقبول ہوا ہے کہ دنیا کی ہر بولی میں زمزم ہی بولتے ہیں، اس کا اور کوئی نام ہی نہیں ہے آب زمزم، چاہے انگلش ہو، چاہے مطلب سوڈانی ہو، چاہے کوئی بھی مطلب، دنیا کی ہزاروں زبانیں ہیں، سب میں زمزم بولتے ہیں، آب زمزم۔ اگر کوئی اپنی زبان میں ہوشیاری کر کے اس کا ٹرانسلیشن کرے گا تو کسی کو پلے نہیں پڑے گا۔ اسٹاپ اسٹاپ واٹر کوئی انگلش کا شیدائی بولے گا تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں کہ کیا بولتا ہے، حالانکہ اس کا معنی اسٹاپ اسٹاپ واٹر ہے، لیکن اسٹاپ اسٹاپ واٹر نہیں چلے گا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلا وہ زمزم، یہ چلے گا۔ یعنی کوئی لاکھ عقل کے گھوڑے دوڑا لے، سوال ہی نہیں ہے کہ آب زمزم کے علاوہ کوئی اور نام اس کا کوئی رکھ سکے۔ آب، ماء زمزم، ہاں وہ اردو میں آب زمزم، تو ماء زمزم، ماء زمزم، عربی میں ماء زمزم، زمزم کا پانی۔
ہم زمزم کا پانی کہیں گے تب بھی لوگ سمجھ جائیں گے، زمزم واٹر کہیں گے تب بھی سمجھ جائیں گے، آب زمزم گجراتی میں کہیں گے زمزم نو پانی، میمری میں کہیں گے زمزم جو پانی، شاید سندھی میں بھی اسی طرح کہیں گے، تو سندھی میں بھی زمزم جو پانی، میمنی میں بھی یہی زمزم جو پانی. لفظ زمزم مسٹ، اس کے بغیر کوئی نہیں سمجھے گا. الحمدللہ. تو یہ صحیح جو ہے یہ بی بی حاجرہ کی یادگار ہے نا. اس کے تو تذکرے میں بھی مزہ آتا ہے، ٹیسٹ آتا ہے. کاش ہم بھی وہاں ہوتے، کاش یہ مدنی منا وہاں تھا. ابھی کہاں تھا یہ ہوگا شاید احرام، اگر واقعی احرام میں تو مکہ مکرمہ میں ہوگا، یا سوال ریکارڈ کروانے کے لیے ہو سکتا ہے اس نے چادریں لپیٹ لی ہو. چلو کوئی حرج نہیں ہے. یہ سوال مکہ شریف سے ہی الحمدللہ. وہ جیسا یہ کمپیوٹر تھا، اس کو جیسا فیڈ کیا ہوگا نا ویسا اس نے اسپیڈ سے بول دیا. اگر بولتے نا کہ مکہ شریف میں ہوں یہ فیڈ ہوتا تو یہ یوں بھی بولتا، تو ہماری یعنی یہ بھی خلاصے کی ضرورت نہ رہتی. چلو ان کے ابو کو چاہیے کہ مکہ شریف کا نام لینا بھول گئے یا نہیں بھولا تو مدنی فیس دے دیں، اور واپسی میں شکرانے میں 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. اور دوسرا سوال انہوں نے، مٹھی طواف میں مٹھی کیوں بند کرتے ہیں؟ طواف میں مٹھی بند جو ہے نا وہ ہر پھیرے میں نہیں ہوتا. وہ اس طواف میں جس کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے اس میں وہ استباء و رمل، لیکن حج کا استباء و رمل ہے کہ حج میں اگر وہ احرام نہیں بھی ہے تب بھی اس کا رمل کرنا ہوتا ہے حج میں، تو حسب معمول کپڑوں میں. تو یہ رمل جو کرتے ہیں یہ اس طواف میں جس کے بعد صحیح ہوتی ہے اس میں کیا جاتا ہے استباء اور رمل، جبکہ احرام ہو، ہے نا. تو اب اس میں 3 پھیروں میں رمل ہے، تو اس میں اس طرح چلنا ہے کہ جیسے وہ بہادر آدمی چلتا، چلنا بھی نہیں آتا، سچی بات ہے. کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو اب جیسے کہ میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں. جب وہاں ہے نا وہ کفار پر روب ڈالنا مقصود تھا، تو دوڑنے سے یوں کرنے سے روب نہیں پڑتا. یہ میں سمجھ سکا ہوں. اس میں جیسے ہم یہاں کسی پر یعنی کوئی یعنی ہم کو مطلب کسی سے دشمنی ہو اور اس پر روب ڈالنا ہو، ہم کس طرح چلیں گے؟ ایک نارملی سوچ لیں ہم کس طرح چلیں گے. یوں جیسے نہیں، یوں روب سے چلتے ہیں. تو یہ وہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کفار پر روب ڈالنے کے لیے اس طرح چلے تھے، تو اس کی یادگار باقی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے. تو اب یہ اس کی یادگار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ زندگی میں ایک باری حج عام طور پہ ملتا ہے. یا بہرحال یہ کہ تربیت جو کرتے ہیں ان کی بھی تربیت ان مانو کر کم ہوتی ہے کہ کس طرح چلنا ہے. میں نے بہت عجیب و غریب اسٹائل دیکھے وہاں چلنے والوں کے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہوتے ہیں یار. اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے، بیچاروں کو آتا نہیں ہوتا، کسی نے سکھایا نہیں ہوتا، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے ایک بوڑھے پر بڑا پیار آیا تھا. وہ مطلب اگرچہ وہ سنت تو نہیں ہے، لیکن جب وہ حجر اسود کا جو رکن اسود آتا تھا نا اس سے پہلے ہی وہ یوں ہاتھ ہلاتا تھا، آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں. جیسے اب اللہ تعالیٰ وہ کیا تھا فصل نہ جائے. تب آپ میں اپنے اس میں تھا، رنگ میں تھا. تو اس میں یہ یوں چلنا، اس میں مٹھیاں بھی بند ہوں گی، سینہ بھی تھوڑا نکلے گا، پاؤں بھی اس میں چھوٹے چھوٹے قدم، دوڑنا نہیں ہے، اسپیڈ سے چھوٹے قدم جب ہوں گے نا تو فاصلہ سمٹے گا قدموں کا. تو یہ مطلب یہ انداز چلنے کا رمل کا. حج تربیتی اجتماع www.ilyasqadhi.com کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ میں بھی آپ یہ حج و عمرہ قسط نمبر 4 میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا انشاءاللہ. رفیق الحرمین صفحہ نمبر 125 پر یہ ہے کہ جب صفحہ پر عوام کے مختلف انداز کے عنوان سے ایک موضوع لکھا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ
یہاں پر حسب معمول دعا کی طرح ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کیے اتنی دیر تک دعا مانگیے جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی 25 آیات کی تلاوت کی جائے. اور اس میں یہ بھی آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کافی لوگ کعبہ معظمہ کی طرف ہتھیلیاں کرتے ہیں، ہاتھ لہراتے ہیں. تو یہ جو مختلف انداز عوام کے ہوتے ہیں ایسے موقعوں پر، تو اگر یہ رفیق الحرمین ساتھ لے جائیں اور پڑھنے کا سلسلہ ہو تو ان کی اچھی رہنمائی نہیں ہو جائے گی اس معاملے میں؟ پڑھنے کا سلسلہ بھی ہو، حافظہ بھی اللہ کرے ساتھ دے، تو بار بار پڑھنا چاہیے توجہ کے ساتھ. تو جب توجہ کے ساتھ بار بار پڑھیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا، علماء سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ بہتر طریقے پر حج ہو سکے گا. اور میں تو یہ میرا پرانا ذہن ہے کہ جس قافلے میں جائیں اسی قافلے میں جائیں جس میں کوئی عاشق رسول عالم تجربہ کار وہ ہو. اس کے بغیر حج کے لیے جانا جو ہے نا یہ بڑا مطلب بہت آزمائش والا ہے. یعنی صرف یہی نہیں کہ مناسک حج میں غلطیاں کرے گا، ایمان کے بھی خطرے ہیں ہر جگہ. مطلب عجیب عجیب حالات اس وقت. میں جو کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. کوئی ایسا عاشق رسول عالم دین ہو جو سب کو سمجھو دامن میں سمیٹ کر وہ چلتا ہو، ایسا وہ توجہ رکھنے والا عالم دین ہو. جتنے بھی جاتے ہیں نا بھلے آپ کو خرچہ ہی نہیں، خرچے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کرنی پڑے. یہاں اگر ان کی مطلب بچوں کے لیے بھی اگر کوئی غذا کا وہ معاملہ ہے، سر علماء عام طور پہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی. یہ میں واقعی میں ہمدردی میں کہتا ہوں آپ کی، جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ تو علماء جاتے ہی رہتے ہیں. مجھے مت لے جائیں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا نہ میں عالم. میں آپ کو صحیح مشورہ دیتا ہوں کہ اگر جیسے آپ خاندان ہے کوئی 20-30 گھر کے افراد، خاندان کے افراد جاتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا نکال کر ایک عالم دین کو لے جائیں، ہو عاشق رسول تجربہ کار کوڑن والا، تو انشاءاللہ وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کا بھی سامان کرے گا اور آپ کو مناسک حج بھی سکھائے گا اور اس غلطیوں سے بھی آپ کو بچائے گا. جہاں آپ کو ضرورت ہوگی آپ ان سے رہنمائی بھی حاصل کر سکیں گے. یہ بڑے فائدے کی میں نے بات کی ہے. آپ کو وہاں مسٹر کام نہیں آئے گا، مولوی کام آئے گا. عبادتوں میں مسٹر کا کیا کام، یا مولانا کام آئے گا. ویسے مولانا اچھے نہیں لگتے لیکن جنازہ مولانا ہی پڑھاتے ہیں. مسٹر نے کبھی پڑھایا؟ گلے میں ٹائی لٹک رہی ہو، شیوڈ ہو اور مطلب پینٹ شرٹ پہنا ہو، میں نے تو نہیں دیکھا. مولانا اچھا نہیں لگتا لیکن مولانا اذان کان میں پیدا ہوگا بچہ تو مولانا دے گا. مولانا اچھا نہیں لگتا لیکن جہاں تدفین کے مراحل ہوں گے، موت میت کے اصالے ثواب کے، تو وہ مولانا اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھانے کے لیے مولانا ہے. یہ مولانا اچھا نہ یار. پھر جمعہ تو کم از کم اگر جو پڑھتا ہے وہ تو سوچے میں کوئی مطلب داڑھی منڈے اور ٹائی پتلون والے کے پیچھے تھوڑی پڑھتا ہوں، مولانا کے پیچھے تو پڑھتا ہوں. یہ مولانا کیسے خراب ہو سکتا ہے جو ہم کو نمازیں پڑھاتا ہے اور جو ہم کو عبادتیں کرواتا ہے، ہم کو تراویح پڑھاتا ہے، ہم کو عید کی نماز پڑھاتا ہے. تو مولانا کے بغیر گزارا نہیں ہے. مولانا جنت میں بھی اپنے کو ضرورت پڑے گی مولانا کی. یہاں مولانا سے مراد عالم علماء ہیں اور عاشقان رسول علماء. تو جنت میں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی اور جنت میں جائیں گے یہ عاشقان رسول علماء. جو ایمان پر رخصت ہوگا وہی جائیں گے ظاہر. تو وہاں بھی جنت میں بھی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو جنتی علماء کی خدمت میں عرض کریں گے آپ بتائیں کیا مانگے ہم، آپ بتائیں. آج مولانا اچھے نہیں لگتے، وہ جنت میں نہیں گئے تو مشکل ہو جائے گا. اگر مولانا اسے نفرت رہی تو یہ عاشقان رسول علماء کی محبت جنت میں لے جائے گی. ان کی عداوت ہو سکتا ہے کہ جہنم میں پہنچا دے اگر توبہ نہیں نصیب ہوئی تو. اللہ ہم کو عالم دین کے قدموں سے کبھی بھی جدا نہ کرے. ہوں عاشقان رسولہ عالم دین وہی ہے جو مطلب صحیح العقیدہ سنی ہے. بد مذہب اگر کوئی ہے تو وہ عالم دین کی اصطلاح اس کے لیے نہیں ہے. ورنہ شیطان بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا عالم ہے لیکن عالم دین نہیں ہے، گمراہ ہے، کافر ہے. کائنا من الکافرین، قرآن نے اس کے کفر پر فتویٰ دیا.
اس ملا کے کہ یہ کافروں میں سے ہو گیا، خلاص مور لگی ہوئی اس پر، کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا، فائنل ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علماء دین، علماء حق کا اور عاشقان رسول علماء کے بس قدموں میں رکھے، ان کے سامنے اڑی نہیں کرنی ہے، ان کی برائی نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی اس کی کمزور بات ہم کو محسوس بھی ہو تو اپنی نظر کا، اپنی عقل کا قصور سمجھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ موبائل اپلیکیشن صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قربانی ایک اسلامی تہوار ہے اور اسلام ہمیں خاص طور پر قربانی کے وقت جانور پر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر آپ جو اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ قربانی کا صحیح طریقہ ہے اور اس طرح قربانی کرنا اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجئے۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے، اس میں بعض سنتیں چھوٹ رہی ہیں، جیسے کہ جانور کو قبلہ رو لٹانا۔ اچھا، اب اس میں چلو یہ قبلہ رو ہوگا، لیکن یہ کہ گردن کے قریب پاؤں رکھنا، یہ جو سنت لکھی ہوئی ہے یہ چھوٹے گی۔ ایک 3 ٹانگیں باندھنا، اس کی ایک ٹانگ کھلی چھوڑنا، یہ لفظ بہتر لکھا ہے بہار شریعت میں 6 حصے میں۔ یعنی قربانی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ذبح سے ہے، ذبح کا جو طریقہ ہے۔ تو یہ جو اس طرح کا کیا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، بلکہ یہ نئی ایجاد ہے، جانور حلال ہو جائے گا۔ نہیں، اس میں تڑپ سکتا ہے، اس لیے کہ ٹانگیں اس کی کھلی ہیں، اور مین ٹانگیں ہوتی ہے کہ ٹانگیں یہ ہلا سکتا، تو یہ اتنا ٹائٹ نہیں تھا، کچھ لوز سا تھا، اور ہو سکتا ہے اگر کوئی مزید لوز کر دیتے ہوں تاکہ یہ ہل جل سکے۔ اس کی جو دھاری ہے، جو پترا ہے نا، یہ چادر ہے، یہ اس سے اس کو بلا وجہ تکلیف، اب یہ ٹانگیں جب اسے ادھر لگیں گی پچھلی، اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے پریکٹیکل تو دیکھا ہی نہیں ہے، کہ اس کو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شرعاً اس میں کوئی کلام سمجھ میں نہیں آ رہا، حلال بھی ہو جائے گا، اور کوئی اس میں کرات کا حکم بھی کیا دیں گے ہم، ہے اچھا طریقہ لگ رہا ہے، لیکن وہی کہ گردن کے قریب پاؤں رکھنا جو ہے نا، یہ جو طریقہ لکھا ہے کتاب بہار شریعت وغیرہ میں، وہ اس میں چھوٹ رہا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو اس طرح کی، لازمی بات ہے یہ جو بنائی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز بنائی کہ جس میں قریب رکھ سکیں اور اس کو قبلہ رخ ذبح کر سکیں، تو اس میں پھر اس چیزوں سے بھی بچنے کی، یعنی کسی کا سوچ ہو اور وہ اس طرح کا اہتمام کرے تو یہ درست ہوگا۔ قبلہ رو تو اس میں ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی مشین اس طرح فٹ کی جائے، یہ مشین کا ہو یا جو بھی ہے، کچھ ہے یہ اسٹرکچر ہے، زمین میں اس کو بول نٹ اس کے کسے ہوئے رکھا ہوا تو وہ الٹ جاتا ہے، یہ بکرا جب تڑپے گا نا اس میں کسا ہوا ہوگا، زمین میں لگ رہا تھا کسا ہوا، واللہ اعلم، تو یہ اس انداز سے ہے کہ یہ مطلب زمین میں کسا ہوا ہے، اس کو یہ یوں کر کر باندھ دیا گیا ہے، یعنی یہ یعنی اسی سٹرکچر کے اندر آ گیا ہے یہ، جی جی، اور اب یہ صورتحال ہے، اس طرح اس کی صورت یہ اتنا ٹائٹ نہیں، دیکھو اندر گیپ بھی لگ رہا ہے اس طرف، کہ یہ اب یہ نکل نہیں سکتا اس میں سے خود،
اور یہ تڑپے گا بھی, خون بھی نکل جائے گا. جو ہمارے یہاں مطلب جو بھی طریقہ کار اسلام میں اس کے مطابق خون تو اس کا نکل جائے گا. تو بظاہر تو اس میں کوئی حرج لگ نہیں رہا, آسانیاں ہیں کچھ نہ کچھ اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت سارے سوالات ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے آنے والے, ویب سائٹ کے ذریعے جو لائیو چیٹ کے ذریعے سوالات ہیں, وہ فیس بک کے ذریعے جو سوالات ہیں, میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں سوالات. رحمت مرکز الاولیاء لاہور سے ہیں, کہتے ہیں کیا میں قربانی کی جگہ اپنے بیٹے کا عقیقہ کر سکتا ہوں؟ اگر قربانی واجب ہے تو پھر اس کی جگہ عقیقہ تو نہیں ہو سکتا. عقیقہ مستحب ہے, قربانی اگر واجب ہے اس پر تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد طلحہ موزمبیق ماپوتو سے, اگر بیرون ملک میں ہوں تو اپنے وطن میں قربانی کروا سکتے ہیں؟ اپنے وطن میں قربانی تو کروا سکتے ہیں, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں جس نے قربانی کروائی وہ جس جگہ پر ہے, جس ملک میں, اور جہاں یہ قربانی کروا رہا ہے اس ملک میں, دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو. مثال کے طور پر پاکستان میں آج عید کا دن ہو اور مپوتو میں سمجھو کہ عید کا دوسرا دن ہے, اور اس نے پاکستان میں قربانی کروائی, تو قربانی ہو جائے گی کہ قربانی کا وقت موجود ہے. لیکن یہ کہ پاکستان میں جیسے کہ عید کا پہلا دن ہے لیکن مپوتو میں 9 تاریخ ذوالحجہ کی بھی عید, قربانی کا وقت شروع ہی نہیں ہوا, تو اب اگر ان کی طرف سے پاکستان میں قربانی کی جائے گی تو قربانی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احسن ہے نوشہر و فیروز سے, جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو کیا وہ داڑھی منڈوا سکتا ہے چاند دیکھنے کے بعد؟ بالکل نہیں منڈوا سکتا. کہیں کا بھی بال, کھال, ناخن جدا کرنا نہ کرے. مستحب یہ ہے کہ کہیں کا بھی ناخن یا بال وغیرہ جدا نہ کرے جس کو قربانی کرنی ہے. بلکہ جس کو قربانی نہیں کرنی وہ بھی چاند رات سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک, اور جس کو قربانی نہیں کرنی اس کو چاند رات سے لے کر عید کی نماز تک مستحب ہے, بہتر ہے, ثواب کا کام ہے کہ وہ یہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہ جدا کرے. رات داڑھی منڈانا یہ تو ہے ہی حرام. قربانی کرنی ہو نہ کرنی ہو سارا ہی سال تو کبھی بھی نہیں منڈوا سکے گا, تو رکھ لینی چاہیے توبہ کر کے. توبہ بھی کرنی ہوگی, جب تک منڈوائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی, ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. اب آئی نہیں ایک مٹھی تو وہ الگ بات ہے, آ گئی تو اب کٹوا کر ایک مٹھی سے گھٹا نہیں سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. محمد آصف, کیا کھانا کھانے کے بعد زمزم شریف پی سکتے ہیں؟ بالکل پی سکتے ہیں. ٹھیک. محمد ندیم ہے, کیا اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بہتری کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بھلائی تو قرآن کریم میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب یہاں بھلائی کا لفظ ہے. بہتری تو دنیاوی کاموں میں بھی بعض اوقات ایسی بہتری ہوتی ہے دنیاوی کاموں کی جو شرعاً جائز نہیں ہوتی, تو اس لیے لفظ بھلائی حسنہ قرآن کریم میں ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی مانگی جائے, آخرت کی بھی بھلائی مانگی جائے, تو یہ جامع دعا کہلاتی ہے. یہ بہت جامع دعا ہے ربنا آتنا. کہ بعض ایسے بھی بزرگ گزرے جو اور کوئی دعا ہی نہیں کرتے تھے, صرف یہی دعا کرتے تھے, کہ اس میں سب تو آ گیا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما, اور عذاب نار یعنی جہنم کے عذاب سے بچا. تو یہ بالکل جامع دعا, اس میں سب آ گیا. تو یہ صرف
यही दुआ करते थे, है ना, आसान है जो, यानी कि अब जो हम लोग सुस्त हैं, सुस्ती की वजह से ये पढ़ के हम गुजारा कर लें, सही है, चलो है तो जामे दुआ, लेकिन और दुआएं भी कुरान करीम में मौजूद हैं, अहादीस मुबारका में मौजूद हैं। जो नहीं है कुरान और हदीस में सराहत के साथ अल्फाज दुआओं के, तो वो भी जो जो जायज़ दुआएं वो भी मांगी जा सकती हैं। अपने अल्फाज में, अपनी ज़बान में दुआ मांगे तो अपने अल्फाज और अपनी ज़बान में जो दिल में आती है वो दुआ मांगे बंदा। जो मतलब मुसज्जा मुकफ़ा अल्फाज और थोड़ा तकल्लुफ़ के साथ अल्फाज की तरकीब दुआ में जो की जाती है, ये पसंदीदा नहीं है। बस जो दिल में आता है वो दुआ मांगे बंदा। अब उसमें कभी मशरिक में हो, कभी अल्फाज मगरिब में हो, कोई बात नहीं, शरई हैसियत उसकी दुरुस्त हो। जैसे कभी कह रहा या अल्लाह मेरी माँ बीमार है, ठीक कर दे, या अल्लाह मुझे हज पे पहुंचा दे, या अल्लाह क़यामत में हम पर रहम करना, या अल्लाह मदीना भी दिखा दे। नहीं, ये देखा, ये तरतीब नहीं है इसमें, लेकिन अगर दिल में जो जो आ रहा है ये बंदा मांगता जाए ना, ये मदीना मदीना, ये दुआ। इज्तिमाई मांगी जाएगी तो लोग बोलेंगे इसको दुआ करना ही नहीं आती। अच्छा है ना, लोगों के लिए दुआ नहीं करता हूँ ना, जिस रब के लिए दुआ करता हूँ अगर वो कबूल कर ले बेड़ा पार है, तू कबूल ना कर, बंदा बोले ना कबूल ना करे, हम लोग कर, हमारी दुआएं भी रस्मी होती हैं, बंदे को सेट करने के लिए होती है। अल्लाह ताला हमें इखलास नसीब फरमा। आमीन। मोहम्मद शाहिद महमूद हैं, कच्चा गोश्त खाना कैसा, बाज़ लोगों को खाते देखा है, मतलब ये एक फितरी निज़ाम के तो खिलाफ है, लेकिन अगर कोई हज़म कर सकता है, उसको नुकसान नहीं होता, तो शरन तो वो हलाल है, जो हलाल गोश्त है वो हलाल है। ये जो कढ़ाई गोश्त और ये भी कच्चा पक्का ही होता है गालिबन। तो जिनका मैदा दुरुस्त है, हाँ, जिनका मैदा कबूल नहीं करता और जन्ने गालिब है कि ये खाएगा तो बीमार हो जाएगा, पेट में मरोड़ हो जाएगी और पेट की जो बीमारियां होती है या ये हो जाएगा, तो जायज़ नहीं है, फिर हराम है। जो हजम कर सकता है वो खा सकता है। ठीक। ये शाहिद वक़ार हैं, औरत का ज़बीहा खाना कैसा? औरत का ज़बीहा हलाल है, औरत ज़बह कर सकती है। आज आपके दीगर शराइत पाए जाए, बुत परस्त औरत या मर्द ज़बह करेंगे तो वो तो मुर्दार हराम है। ठीक। तो अंडरस्टूड है कि मुसलमान औरत ज़बह करेगी, ज़बह जानती हो तो, बल्कि समझदार नाबालिग बच्चा जो ज़बह को समझता है, उसको पता हो कि मैं ये ज़बह कर रहा हूँ। वैसे ना समझ नाबालिग ने भले बिस्मिल्लाह पढ़कर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर वो गेम करते हुए छुरी चला दी, उसको पता नहीं कि मैं ज़बह कर रहा हूँ, ये ज़बह होता है तो हराम है। और जो नाबालिग बच्चा ज़बह को समझता है कि मैं ये जानवर ज़बह कर रहा हूँ, इस तरह जानवर ज़बह होता है और गोश्त हलाल हो जाता है इस तरह करने से, तो ऐसा समझदार नाबालिग बच्चा भी अगर ज़बह शरई करेगा तो जानवर हलाल हो जाएगा। जिगर के लिए कोई इलाज बता दें और दुआ भी फरमा दें। जिगर माने लीवर, कलेजी, कलेजा भी बोलते हैं इसको। तो जिगर या मैदे के तमाम अमराज के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ काना अल-बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, बाद नमाज फज्र 3 अदद यानी 3 सादी चीनी की प्लेटों पर या मोमी कागजों पर, इसकी वजह भी करनी होगी। चीनी की प्लेट, ये कहेंगे इसको, चीनी की प्लेट है ये, ठीक। इसको ये चीनी की ये मिट्टी होती है, इस पे कांच की मामूली तेज चढ़ी होती है, कोटिंग की होती है। तो ये मिट्टी की प्लेट या मोमी कागज, यानी ऐसा कागज जो पिघले हुए मोम में भिगोया हुआ हो। ये भी शायद पहले तो मिलते थे मोमी कागज, अब पता नहीं मिलते नहीं मिलते। मोम जामा तावीज़ को करते हैं ना, इस मोम जामा जो बोलते हैं ना,
تو وہ کپڑا بھگویا ہوا موم میں تو اس میں لپیٹ لیتے ہیں. تو یہ مومی کاغذ پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا ہے, شاید آتا ہو شاید نہ آتا ہو, اب تو انداز بدل گئے. تو بہرحال چینی کی پلیٹ, تو بعد نماز فجر 3 سادی چینی کی پلیٹ میں فلاورز وغیرہ نہ بنے ہوں, پھول وغیرہ نہ بنے ہوں, یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے ابھی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی وہ لکھ لیجئے, اور صبح دوپہر اور رات ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے. مدت علاج 40 دن. اس کے علاوہ اسی یعنی زردے کے رنگ سے لکھ کر ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجئے. اسلامی بہنیں اپنے گلے میں اور اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو آرم پر باندھ لیں, رائٹ آرم پر باندھ لیں. یہ علاج جگر اور معدے کے علاوہ گردوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے. جب بھی تعویذ پہننا ہو اس کو پلاسٹک کوٹنگ یا موم جمع کر لینا چاہیے. احراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے, البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیے. جیسے بسم اللہ میں 2 دائرے والے حروف ہیں, میم اور ہا, تو یہ کھلے ہوئے ہوں, بیچ میں کاغذ نظر آ رہا ہو, اس طرح دائرہ پورا مکمل ہو, یہ بیچ میں کاغذ نظر آ رہا ہو, یا پلیٹ کا وہ جو بھی زمین ہے پلیٹ کی وہ نظر آ رہی ہو, اس طرح لکھنا ہے. تھوڑی زیادہ کا نہیں, تھوڑی سی نظر آ رہی تو بھی کافی ہے. سر لو کانا, تو لو کانا میں واو کا منہ کھلا رکھنا ہوگا. اس طرح کاف الف جو ہے تو کاف کے بیچ کا جو ہے یہ بھی منہ کھلا رکھنا ہوگا, انہیں دائرہ کھلا رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. احمد وقار ہیں, قربانی کس پر لازم ہے اور لازم ہونے کے لیے کتنی رقم ہونا ضروری ہے؟ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے 12 ذوالحجۃ الحرام کے سورج ڈوبنے پر. اس دوران رات دن میں جب بھی قربانی کرے گا تو ہو جائے گی. اب اس میں صاحب نصاب پر یہ واجب ہے. اس کی نصاب اور زکوٰۃ کے انداز میں کچھ فرق ہے. زکوٰۃ میں پورا سال گزرنا ہوتا ہے اور بھی کچھ فرق ہے اس میں. اس کی نصاب جو ہے, اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے, یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم ضرورت کے علاوہ اس کے پاس ہے, یا بیچنے کا سامان اس کا اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے, یا ضرورت کے علاوہ گھر میں اتنا سامان ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, یا اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے, یا یہ تمام مکس ہو کر اتنا اس کا نصاب اتنا بن جاتا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے, تو پھر ایسا شخص یہ قربانی کے لیے صاحب نصاب کہلاتا ہے. اس کے پر قربانی واجب ہوگی. ضرورت سے زیادہ جو گھر میں سامان ہوتا ہے نا, یہ سامان زکوٰۃ کے لیے تو فرض ہونے کے لیے کاؤنٹ نہیں ہوتا, بلکہ یہ قربانی کے نصاب میں یہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے, ضرورت سے زیادہ سامان. لیکن اس میں ایک صورت یہ کہ رقم چاہے مطلب کروڑوں روپے ہیں, 1 کروڑ روپیہ ہے مثال کے طور پر, قرضہ اس میں 2 کروڑ کا چڑھا ہوا ہے, تو اب یہ اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. تو یہ جو بھی نصاب اس کے پاس ہے وہ اس کی دین میں ڈوبا ہوا نہ ہو, دین میں قرض بھی شامل ہے. عام طور پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے, کیونکہ ضرورت سے زائد سامان بہت ہوتا ہے. کپڑے کے بہت سارے جوڑے ہوتے ہیں, جوتیاں بہت ساری, گھڑیاں, اور ضرورت سے زائد اضافی پڑا ہوتا ہے, طرح طرح کے شو پیس رکھے ہوتے ہیں. تو یہ شاید ہی کوئی ہوتا ہوگا جس پر قربانی ان معنوں پر واجب نہ ہوتی ہو. البتہ قرضہ اتنا ہے کہ بھلے یہ اضافی سامان جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے وہ لاکھ کا ہو, لیکن 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ بازوں پر قرضہ ہوتا ہے.
اور یہ ساری چیزیں دے دے تب بھی وہ قرض دار ہی رہے گا، ایسا ہوتا ہے. تو اب تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں اسلامی بہنوں پر بھی ہاں قربانی واجب ہو سکتی ہے. جو اصول بتایا اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. اسلامی بہن یہ نہ کہے کہ ہم کماتی نہیں ہیں، تو پھر بے روزگار بھی اٹھ کر کہے گا کہ میں تو جاب لیس ہوں، یا میرا تو معذور ہوں، میں کما نہیں سکتا، یا میرا دل نہیں لگتا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا دل ہی نہیں لگتا، نوکری کرتے ہیں تو ہر نوکری پہ جاتے ہیں دوسرے دن واپس آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی شرائط میں ان کا دخل نہیں ہے ان چیزوں کا. چاہے بیمار ہے تب بھی وہ اگر شرائط پائے گئے تو قربانی واجب ہو جائے گی. اب بالغ بھی ہو، عاقل بالغ، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوگی. عاقل بھی ہو، پاگل نہ ہو، بلکہ نیم پاگل بھی نہ ہو، معتوہ بھی نہ ہو. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ویسے اچھے خاصے پڑھے لکھے عقل مند ہوتے ہیں، لیکن وہ معتوہ کے حکم میں آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہچانتے نہیں ہیں، اپنے گھر کے افراد کو نہیں پہچانتے، ایسا مرض لاگو پڑ جاتا ہے. ذہن یا ایکسیڈنٹ میں یا صدمے سے یا چوٹ سے یا فالج وغیرہ کا اٹیک ہو جاتا ہے، تو دماغ پہ اٹیک ہو جاتا ہے تو کسی کو پہچانتے نہیں ہیں. کبھی پہچان لیتے ہیں، کبھی نہیں پہچانتے، کبھی ہوش کی بات کرتے ہیں، کبھی ہوش ان کا جاتا رہتا ہے، بیکی باتیں کرتے ہیں، اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. تو معتوہ جو ہے اس کے احکام ہیں بڑے سخت، لوگوں کو پتہ عام طور پر نہیں ہوتا. مثلا اب یہ پیالہ ہے، یہ معتوہ کا پیالہ ہے. پہلے عقل مند تھا اور ہے اسی کا مالک ہے، لیکن اب جب عقل مند تھا وہ ہم کو دیتا تھا، ہم اسے پانی پی لیتے تھے، کرتے تھے، چیزیں کھاتے تھے. اب اچانک وہ معتوہ ہو گیا یا کوئی مرض ایسا لاحق ہو گیا، اب اس پیالے میں تصرف نہیں کر سکتے. یا اب معتوہ کا چیز ہے، معتوہ اجازت دے تب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ معتوہ جو ہے یہ سمجھدار نابالغ بچے کے حکم میں ہے. اس کے پیسے بھلے ہم کھاتے تھے، اس کا کھانا کھاتے تھے، اس کا فریج استعمال کرتے تھے، اپنی چیزیں رکھتے تھے. اب جب معتوہ ہو گیا اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے. بھائی بہن بھی استعمال نہیں کر سکتے. بیٹا ہے تو باپ کے لیے پھر احکام جدا ہیں، اس کے بھی احکام ہیں استعمال کرنے کے، ہر صورت میں استعمال وہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے مسائل ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو خیر نابالغوں کے بھی دھوم دھڑکے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. کوئی مریض ہو جائے اور بیچارہ وہ فالج ہو گیا، دماغ کا فالج ہو گیا اور اس کو ہوش نہیں رہتا، تب بھی اس کے پیسے چیزیں سب لوگ کھاتے ہی ہوں گے، ذرا پتہ نہیں ہوتا مسائل. دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے. عام مولانا کو پوچھیں گے تو شاید وہ رہنمائی نہ کر سکے. دارالفتہ کا کوئی بھی مفتی ہے اسلام ہو، عاشق رسول، وہ اللہ کرے گا رہنمائی کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میرا نام سیدہ فاطمہ عطاریہ ہے. پیارے باپا جان، آپ کو ذوالحجہ کا چاند مبارک ہو. پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان بھی کتنا لاپرواہ ہے کہ گاڑی میں جانے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے، سردیاں آنے سے پہلے گرم لباس کا بندوبست کر لیتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے لے لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ ہاتھ میں تھام لیتا ہے، لمبے سفر پہ روانہ ہونے کے لیے اپنی گاڑی کا پٹرول، تیل، پانی سب چیک کر لیتا ہے، لیکن انسان اپنی قبر میں جانے سے پہلے
کوئی تیاری نہیں کرتا۔ پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان اپنی قبر میں جانے سے پہلے کیسے تیاری کرے؟ ماشاءاللہ، تو بہت بڑے بیان کا ٹاپک ہے یہ۔ ماشاءاللہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں سے بچتا رہے، نمازیں پڑھے، فرض نمازیں، اس کے علاوہ سنتیں، نوافل، واجبات سب ادا کرے، روزے رکھے، حسن معاشرت یہ ایک اہم موضوع ہے۔ اچھے اخلاق ہوں، اچھا کردار ہو، ماں باپ کی فرما برداری کرے، بھائی بہن ہو، جو بھی گھر کے افراد ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرے، عام انسانوں کے حقوق بھی جو شریعت نے مقرر کیے وہ ادا کرے، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ قبر میں جانے کی تیاریاں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قبر کی پہلی رات ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی تیاری کا مواد ملے گا اچھا خاصا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا جانی، ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں، یہاں پر آئے تو ہمیں کچھ عاشقان رسول بھی ملے جو کہ کچھ اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں اور ایک سوال بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ پیارے بابا جان، بھائی جب آئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ مدنی چینل آئے، اور پیارے بابا جان ہم پورے رمضان میں آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتے تھے۔ پیارے بابا جان میرا سوال یہ تھا، اگر ہم 7 حصے کریں اور بندے 2 ہو تو اس کو ڈیوائیڈ کیسے کریں؟ 7 حصے اور بندے 2 ہے، مطلب 3 کرے تو پھر بھی ایک رہتا ہے، تو اس ایک کا کیا کرے اور مطلب تقسیم کیسے کرے؟ تو اس کا ترتیب ہمیں بتائے۔ پیارے بابا جان کتال پختو سمجھ کے راضی ہو کرنا راضی، وہ منگتا سر پختو کی اظہار کہو، منگتا سر ڈیر زیادہ بھی نہ کہو، منگتا سر ڈیر زیادہ بھی نہ کہو، ماں خصوصی اجازت رکھتے رہے بھائی نا جس دفعہ پیارے بابا جان چل گو آئی لو یو پیارے بابا جان، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گا۔ اچھا جی بابا جان، یہ انہوں نے نعرہ لگایا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گا، یہ جنگ جاری رہے گی یا جاری رہے گا؟ یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اس نے ثابت کیا کہ میں ہوں پٹھان، تو مذکر مؤنث کا ان کا ہوتا ہے حساب کتاب، ذرا دلچسپ ہوتا ہے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ماشاءاللہ۔ تو پٹھان بھائی رمضان شریف میں یہ مدنی چینل دیکھنے کا انہوں نے بولا ہم دیکھتے تھے، سارا سال دیکھو نا، سارا سال انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں یہ کہ 7 حصے والے جانور میں ایک 3 حصے بھی لے سکتا ہے، ایک 4 حصے بھی لے سکتا ہے، 2 3 جانے لے لیں، ایک حصہ لے، تو یوں 7 نے ایک حصے سے کسی کا کم نہ ہو۔ اگر دونوں 3.5 حصے کی رقم ملا لیتے ہیں تو دونوں کا 3.5 حصہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے سوال میں، میرے ذہن میں ایک سوال تھا، یہ پوچھنا تھا کہ اگر نابالغ سے مشقت کرانا جائز نہیں ہے تو جس طرح ہم مدارس میں بچوں کو بھیجتے ہیں اور جس طرح 4 سال کا مدنی جو ہے کمپیوٹر جو ہے، کیا یہ ان سے رٹا لگوا رہے ہیں اسے یاد کروانے کے لیے، تو کیا یہ مشقت کرانے میں مشقت کرانا نہیں ہوگا؟ اس طرح کے کام جو ہے وہ مشقت کے ہوتے ہیں۔ اور دیگر یہ کہ اگر اسی طرح کا کوئی اگر بات ہے تو کیا یہ مشقت جو ہے ہم بچوں سے کرا رہے ہیں؟ کلیئر کٹ اس کا مجھے کر دیں، تھوڑا کنفیوژن ختم ہو جائے میری۔ ان کو ادب آداب تو سکھائیں گے، ان کی تعلیم تربیت کریں گے، بلکہ نابالغ اگر اپنے سرپرست کی اجازت سے نوکری کرے گا تو وہاں بھی تو مشقت کا کام اس سے لیا جائے گا۔ اس کے مشقت کے کام ایسے کہ کئی کام ایسے کہ جو صرف ہم ویسے ہی لے لیتے ہیں کہ بھائی ذرا یہ اٹھا دو، تو اب یہ اٹھا کر دو، یہ اگر خوش دلی سے اٹھا کر لے آتا ہے تو یہ مشقت نہیں ہے۔ ہم بولے پانی کی بالٹی اٹھا کے لاؤ تو یہ بیچارہ لٹک جائے گا، تو یہ خوش دلی سے نہیں اٹھائے گا۔ ہاں اپنی مرضی سے اٹھا کے پانی کی بالٹی لے آتا ہے گرتا پڑتا تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آداب سکھانے میں حرج نہیں ہے، سرپرست کام لے سکتا ہے، باپ جیسے وہ مشقت والا بھی کام ضرورتاً لے سکتا ہے۔ اور دوسرا کوئی لے گا
تو ہو سکتا ہے اس کے والد کو ناگوار گزرے، تو اب وہ دوسرا کوئی مشقت کا کام نہیں لے جا سکتا. ہلکا پھلکا جیسے پانی کا گلاس منگوا لیا جو جائز پانی پینے کے لیے، تو وہ جائز ہے منگوانا، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اس کے سرپرست کو ناگوار نہ گزرتا ہو کہ میرے بچے سے کام کروایا اس نے. تو نابالغوں کے اپنے احکام ہیں. بہار شریعت حصہ 14 اس میں نابالغوں کے کافی مسائل لکھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا، اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اغلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور جو عاشقان رسول حاضرین ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب پر اپنے فضل و کرم سے اجر عطا فرما. اور یہ سارا اجر و ثواب ہماری طرف سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً
والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان وسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت امام غزالی قطب مدینہ صدر شریعت صدر اللہ فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور جو عاشقان رسول کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل کے ذریعے یا مدنی عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہو کر مدنی مذاکرہ سنیں، ان سب کو بھی یہ ثواب پہنچے، اور جو قربانی کھالوں میں جس طرح بھی حصہ لیں ان کو بھی یہ ثواب پہنچے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں، یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے اعمال نامے کی سیاہی مٹ جائے، اور اے کاش گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، پروردگار ہم سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، یا اللہ گناہوں کی عادتیں نکل جائیں، ہماری بد اخلاقیوں کی عادتیں نکل جائیں، جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی بد نگاہی بد اخلاقی بد کلامی غصے کا ناجائز اظہار وغیرہ وغیرہ برائیوں سے ہم کو محفوظ فرما، یا اللہ میں ایسا بندہ بنا جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے، پروردگار ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، ہمارے قرضدار بارے قرض سے نجات پائیں، الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت ملے، الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، الہ العالمین جو بے جا مقدموں میں جھوٹے کیس میں مبتلا ہیں ان کو اس سے خلاصی نصیب ہو، جو مظلوم قیدی ہیں رہائی پائیں، الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزی عطا فرما، جو بیچارے قرض دار ہیں ان کا قرضہ اتر جائے، جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کا حق انہیں مل جائے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، علم دین کا شوق اور جذبہ ملے، سنتوں پر عمل کرنے کا ولولہ نصیب ہو، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی، یا الہ العالمین ہم سب کو سعادت نصیب ہو، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، الہ العالمین 12 مدنی کام دھوم دھام سے ہم کر سکیں، ہمیں ایسا شوق عطا فرما، ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں چلوں گا یا رب، ہائے میں
چلوں گا یا رب نظرہ کے مجھے جلوائے محبوب دکھا تیرا کیا چاہے گا میں شاد مروں گا یا رب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ